ہندوستانی مسلمان، اگر آج مسجدیں ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، مدرسے اجڑ گئے تو کیا ہوا، اگر تمہارے اختیارات چھینے جا رہے ہیں تو کیا ہوا، تم صبر سے کام لینا۔ تمہارے پیغمبر نے کہا ہے کہ صبر تمہارا ہتھیار ہے، علم تمہارا زیور ہے، علم تمہارا ہتھیار ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ کہا تھا، حضور کی یہ بولی ہے، جب آپ نکلے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی رات میں اور غار سور میں گئے، 3 دن قیام کیا، جب مکہ کے لوگوں نے پیچھا کیا، اس قدر قریب پہنچ گئے غار کے، صدیق اکبر کہنے لگے حضور اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو اتنا قریب پہنچ گئے ہیں کہ نگاہ صرف نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، یعنی اس قدر بلندی پہ پہنچ گئے، ہم غار میں ہیں، وہ صرف آنکھ نیچی کریں تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا کرے؟ صدیق اکبر گھبرا گئے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کرو۔ آپ کی بیوی ہے، مگر بیوی ہے تو آپ کے لیے آپ کا گھر ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں، میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے۔ اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی، عقلیں چھین لی جائیں گی۔ دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی۔ آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے، قدم قدم پہ شراب نوشی ہے، قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں۔ جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈی ایم اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے، ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے۔ ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم، بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب، تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے، کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں، صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر۔ تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب، آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں، اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں صاحب، کورٹ میں زنا ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آر پی ایف کے جوان، ریلوے پروٹیکشن فورس، یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب، اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے، چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے، ساری دنیا تھرا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ چونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولہ ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا۔ ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے، اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے، نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا۔ پانی پینے کی خواہش ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا۔ جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے۔ یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضرت سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں۔ تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی۔ ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ
लड़कियां टी शर्ट पैंट पहन के पढ़ने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों रेप हुआ, उसके बावजूद क्यों दर्दनाक कत्ल हुआ, उसके बावजूद क्यों वहां साहब तहखाने में रेप का रैकेट चलाया गया। इसका मतलब है कि नेचुरल सिस्टम से बगावत आप नहीं कर सकते हैं। ये हर मर्द के दिल में ख्वाहिश है औरतों की। तो अब एक खूबसूरत औरत घर से बाहर निकली, अब 10 दरिंदे चाहते हैं कि मैं इनके साथ शादी करूं। अब एक अकेली औरत है और 10 दरिंदे चाहते कि मैं इनसे शादी कर लूं। ये बताएं कि उस औरत की जिंदगी खतरे में पड़ेगी या नहीं। इसीलिए पर्दे का हुक्म इस्लाम ने दिया है, ताकि इसका हुस्न भी छुपा रहे और इसकी बदसूरती भी छुपी रहे, ताकि दरिंदों की बदनिगाही से औरत सेफ रहे। तो पर्दा औरतों पे जुल्म नहीं है, ये उनकी सेफ्टी के लिए है, या उसकी सिक्योरिटी के लिए है, या उसकी हिफाजत के लिए है। मगर बताएं साहब, एक लड़की चड्डी पहनी हुई एयरपोर्ट पे खड़ी है, आए दिन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है कि आपके ऐसा कदम उठाने से लोगों का दिमाग खराब होगा, साहब समाज में गलत मैसेज जाएगा, समाज के लोग इसको गलत समझेंगे। कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन एक औरत हिजाब पहन के आई है, तो अब वो लोगों की आंखों में वो औरत खटक रही है। खटकेगी जरूर, क्यों? इसलिए कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। इसलिए ये इसे आप तरक्की और डेवलपमेंट नहीं कहें कि डेवलपमेंट है साहब, चड्डी पे औरतें आ गई डेवलपमेंट है साहब, लोग शराब की बोतल लिए चल रहे हैं ये डेवलपमेंट है। अभी 4 दिन के बाद आप देखेंगे हिंदुस्तान के गोवा में समंदर के किनारे वो शराब की बोतलें होंगी साहब, नीम बरहाना मर्द औरतें सब सोए हुए होंगे। क्या 31st नाइट मना रहे हैं। आने वाला साल इस साल का आखिरी दिन है। अब आने वाला साल 1 जनवरी आ रहा, अब वो 31st नाइट मना रहे हैं। क्या कैसे मना रहे हैं? शराब पी के मना रहे हैं, जुआ खेल के मना रहे हैं, अब साहब अय्याशी करके मना रहे हैं। उसे क्या खबर के हो सकता है कि 25 का पहला दिन उसके लिए मौत का पैगाम लेके आ रहा हो। बहुत सारी कश्तियां डूब गईं जिस कश्तियों पे अय्याशियां हो रही थी। बहुत सारे प्लेन क्रैश हो गए जिस पे शराब पी जा रही थी और बदकारी हो रही थी। दुनिया का खूबसूरत शहर पहाड़ पे जो आबाद है, काठमांडू नेपाल की राजधानी पहाड़ पे आबाद है। हम यहाँ गर्मी के ज़माने में जलते हैं और वहाँ लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि जब अल्लाह ने नेमत दी है तो उस नेमत का शुक्र अदा करता बंदा, उस नेमत का शुक्र अदा करता। लेकिन हो क्या रहा है, उस सर्द जगह हिल स्टेशन पे बदकारियां हो रही हैं। समंदर के किनारे खुदा का कहरो जलाल याद करना चाहिए कि बंबई कैसे आबाद है समंदर के किनारे। अगर 10 हाथ पानी ऊपर हो गया तो सारा शहर समंदर की आगोश में समा जाएगा। अब वहां जाने के बाद लोगों को अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए। या अल्लाह तू किस कदर कुदरत का मालिक है, किस कदर तू महान है कि बंबई जैसा शहर जहां हिंदुस्तान की आधी दौलत रहती है, ये समंदर के किनारे आबाद है। समंदर के किनारे इतना खूबसूरत शहर आबाद है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करना चाहिए, समंदर की चंचल मौजों को देखकर अल्लाह को सजदा करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, उसी समंदर के किनारे बदकारी हो रही है, सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या मतलब? लोगों की अक्लें छीन ली गई हैं। हिल स्टेशन पे सजदा होना चाहिए कि नीचे बदन जल रहा है, यहां बर्फ गिर रही है तो सजदा करना चाहिए। लेकिन लोग उसी सजदा के बजाय वहां बदकारी कर रहे हैं। समंदर के किनारे समंदर के जलाल को देखकर, कहर को देखकर अल्लाह के जलाल को याद करके सजदा करना चाहिए। अब वहां से नाकारी हो रही है। कश्मीर के डल झील में आप जाके देखें, श्रीनगर खूबसूरत शहर है हिंदुस्तान का, और बीच शहर के बीचों बीच है डल झील। इतनी बड़ी झील पूरी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगरचे उदयपुर झीलों का शहर है, सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर, लेकिन वहां की झीलें भी डल झील के मुकाबले में कुछ नहीं है। अब वह झील देखने के बाद आंखें ठंडी होती है, झील देखने के बाद कलेजा ठंडा होता है, झील देखने के बाद तबीयत बाग बाग हो जाती है। तो जो श्रीनगर के उस झील के आसपास के लोगों को झील जैसी नेमत देख करके उसकी वजह सारा शहर ठंडा रहेगा। मई जून में भी झील की वजह से घरों में इसकी तरावट, इसकी साफ ठंडक महसूस होगी। लेकिन आप देख सकते हैं उसी झील में कश्तियां हैं, उन कश्तियों में क्या तमाशे हो रहे हैं सारा हिंदुस्तान जान रहा है। जो जगह सजदा करने की थी लोगों ने बदकारी का अड्डा बना दिया। कश्मीर में एक है निशाद बाग, एक है शालीमार बाग, शालीमार बाग, निशाद बाग। ये अब ये
بہت خوبصورت گارڈن ہے. میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچर्य چکیت رہ گیا صاحب. اتنا خوبصورت باغ. کشمیر میں گلمرگ ہے جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو. اب وہ خوبصورت شہر, وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں, سروں کی لمبی قطاریں اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلی بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے, کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے, الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا, جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا. تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلی بچھا کے جنت والا کام کرنا چاہیے. لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, اسی نشاط باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں, اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں. کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے, انگریزوں نے بنایا, بڑا خوبصورت محل ہے. لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں, اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں, اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی. جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا پھر وہ دوسری بار جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اس طرح جیسے کتا کتیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح کے گھناؤنے اور گندے مناظر کو میں نے دیکھا. جیسے راستہ چلتے, اب چلو کتا ہے عقل نہیں ہے, کتیا ہے عقل نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر لوگوں کی توجہ نہیں کیونکہ وہ جانور ہے. چلو ٹھیک ہے جانور ہے, جانور کے پاس عقل نہیں ہے, وہ اس طرح کے ملے ہوئے ہیں. جانور ہے, وہ جانور ہے, کتا ہے. لیکن یہ انسان کو کیا ہو گیا, یہ انسان صاحب وکٹوریا پارک چاروں طرف سے سڑکیں ہیں, چاروں طرف سے لوگ فٹ پاتھ پہ گھوم رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اندر میں صاحب ایک درخت کے نیچے صاحب اسی طرح مرد عورت آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہے یار؟ دلی پنجاب میں جا کے 2 پیسہ کما کے بس اینٹ جوڑ لیا ڈیولپمنٹ ہے, ایک بلیٹ خرید لیا ڈیولپمنٹ ہے, ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا ڈیولپمنٹ ہے, ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لی ڈیولپمنٹ ہے. یہاں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وناشکاری کا ایک طوفان آ گیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یہ ڈیولپمنٹ نہیں, یہ تنزلی ہے, یہ تباہی ہے. دنیا قیامت کے قریب آ رہی ہے. جب دیکھو کوئی محل بنا رہا ہے, یہ کبھی مت بولنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بلکہ یہ کہنا کہ جو دولتیں زیادہ ناجائز طریقے سے جمع کرے گا اس کا حساب بھی بہت زیادہ ہوگا. یہ آگ کے قریب جا رہا ہے. یہ 4 لین کی سڑکیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. یا 150 منزلہ مکان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. یہ کھانے پینے پہننے کا مقابلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی اور بڑھ رہی ہے. یہ بے حیائی کا بڑھنا, شراب نوشی کا بڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی طرف جا رہی ہے. تو وہ ترقی نہیں ہے مکان دکان کھانے کا مقابلہ. جب دیکھو کسی کا سجدہ بڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے, کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے, کوئی جھوٹ چھوڑ دیا یہ بولو ترقی ہے, کوئی با اخلاق بن گیا یہ بولو ترقی ہے. یعنی اگر نماز روزے حج و زکات میں اضافہ ہو رہا ہے تب کہو یہ ترقی ہے. اور صرف مکان زمین کا خریدنا یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے. بہتر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو, اس کو دیکھو تو بولو, جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیا جائے. نعرہ تکبیر. ترقی کپڑے کا مقابلہ نہیں, ترقی مکان کی تعمیر نہیں, ترقی کردار کی ترقی. پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا یہ ترقی ہے. پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے یہ ترقی ہے. پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا یہ ترقی ہے. پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا یہ ترقی ہے. پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا یہ ترقی ہے. تو ترقی کا معیار یہ ہے, وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے. اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے, پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے, جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے, اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان, یعنی فلک بوس بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے. وہ کون لوگ؟ یتطاولون فی البنیان. کون لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں چلتے تھے, جو بکریاں چراتے تھے,
जैसे आजकल आप कहते हैं कि फलां का बाप बकरी चराता था, लेकिन आज उसका बेटा डेवलप कर दिया, उसका बेटा डेवलप कर रहा है, उसका बेटा मकान बना रहा है। साहब फलां दूसरों के घर में गाय चराता था, लेकिन आज वो डेवलप कर गया, मकान बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद लिया, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, बहुत मुकाबला है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी खरीद ली। आप क्या कहते हैं? तरक्की है। मगर आपके पैगंबर क्या कहते हैं? आपके पैगंबर कहते हैं, आपने वो हदीस सुनी होगी जो साहब उम्मुल हदीस है, आपने वो हदीस सुनी होगी जो हदीस जिब्रील कहते हैं। जनाब जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर के पास आए थे और सरकार से सवाल कर रहे थे कि हुजूर मल ईमान मल इस्लाम, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, और फिर एक सवाल था कि क़यामत की निशानी क्या है। तो हुजूर ने कहा था अन तलदल अमतो रब्बतहा, मुस्तफ़ा ने कहा था जब देखना कि औरतें अपने मालिक को जन्म देंगी। क्या मतलब? बांदियां अपने मलका को जन्म देंगी। एक माना यह है कि नाफरमान औलाद कसरत से पैदा होगी। मर्द को औलाद को अपनी माँ का पांव चूमना चाहिए, औलाद को अपनी माँ की पेशानी को बोसा देना चाहिए, औलाद को अपने बाप की पेशानी को चूमना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के पांव को चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। माँ बाप को देखने से हज मबरूर का अजर मिलता है। एक दिन में 100 बार माँ बाप का चेहरा देखें, हज मकबूल का अजर मिलेगा। लोग 10 लाख रुपए खर्च करके गए, वहां सेल्फी लेके आ गए, फोटोग्राफी करके आ गए, समझ रहे उसका हज चौपट हो गया। वो वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वह लोग अपनी खैर मनाए जो उम्रा के लिए गए हैं, अब वहां से पोस्ट भेज रहे हैं, वहां से सेल्फी भेज रहे हैं, वहां से फेसबुक पे अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिमाग चौपट हो गया, उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। अब जबकि वो यही आके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि साहब अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुने दो बायज़ीद ईजा। यानी हुजूर का दरबार वो मुक़द्दस दरबार है जहां 1,40,000 फरिश्ते रोजाना आते हैं सलाम पेश करने के लिए, और जो चले गए दोबारा नहीं आएंगे। और फिर अदब के साथ हाजिरी देते हैं कौन? सैयदु ताइफा, जो औलिया सालिहीन के गिरोह के सरदार है जुनैद बगदादी। वह सांस रोक कर हाजिरी देते हैं ताकि सांस चलने की आवाज भी हुजूर के कान तक ना पहुंचे। ये अदब की जगह है जहां जुनैद जैसे बुजुर्ग, बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं, और ये वहां से सेल्फी शेयर कर रहे हैं। इसलिए आज तो सरकार ताजुश शरिया की बड़ी याद आती है कि हुजूर कुछ दिन और आप बाहयात रह गए होते ताकि ये खुराफात खत्म हो गया होता। लेकिन आप चाहे पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन आपके गुलाम हाजिर हैं। लोग माने या नहीं माने, मगर जो हराम है उसको बोला जाएगा। लोग माने या ना माने, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग मुंह देखी बातें करते हैं, दूसरों की मुंह देखी मुंह भराई का काम करते हैं, मगर जो मसलके आला हजरत का वफादार सिपाही है वह मुंह देख के बात नहीं करता है, वह शरीयत के चैप्टर को देख के बात करता है, वह कानून इस्लाम देख के बात करता है। मैं कहा था एक बार लखनऊ में, आज अगर कुछ मजलिसें बची हुई हैं, मैंने तो ऐसे पीर साहबान को देखा जिसके इर्द गिर्द इस कदर वीडियोस, इस कदर कैमरास लगे हुए हैं जैसे कोई बम्बई का एक्टर आ गया हो, और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी फोटोग्राफी ले रहा हो। निकाह की महफिल में 5 लोग मौजूद हैं, फोटोग्राफर 50 की तादाद में मौजूद है, 50 की तादाद में मौजूद है। मस्जिदों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, मस्जिदों को भी इन आले लहवो लईब से लोगों ने भर दिया, जलसो जुलूस को आले लहवो लईब से भर दिया। मैं कहना चाहता हूं, अभी अगर कहीं कुछ बोलने वाला है, आलिम के जिम्मे है पैगाम सुना देना। किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना या न किसी नबी पे फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पे फर्ज है। अंबिया कराम भी सिर्फ अल्लाह का पैगाम सुना देते थे, बाकी उसी करोड़ों में से 2-4 लोग खींच के ईमान लाते थे, कलमा पढ़ते थे। और यही काम अंबिया के वारिसीन नाइबीन पर है कि आप अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ के सुना दें, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के सुना दें, लोगों को इस्लाम का कानून बता दें। बस इतना ही आपका काम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हमारे ऊपर में सिर्फ पहुंचा देना, यही है। किसी की गर्दन पकड़ के, किसी का कैमरा तोड़ करके उसको कहना खबरदार ये हराम है, भागो यहां से, ये हम पर जरूरी नहीं है। हम पर सिर्फ इतना है कि बता देना है कि ये गलत है, बता देना है ये हराम है, बाकी इसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कहूंगा नमाज पढ़ो, नमाज एक वक्त की छोड़ना हराम है। अब सामने वाला बंदा बोलेंगे अपनी पढ़ो, हम नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं कहूंगा साहब उम्रा क्यों शौक की उम्रा कर रहा है, हज क्यों नहीं करता है? हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। अब
حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے، 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا۔ چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا۔ اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے، لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے، اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے، کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے، کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر، بحیثیت اولاد، بحیثیت والدین، بحیثیت پڑوسی، بحیثیت رشتہ دار کیسے جینا ہے، بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے، اور بحیثیت محکوم کیسے جینا ہے، یہ ساری باتیں گائیڈ لائنز حضور نے ڈیٹیلڈ وے میں کھول کھول کر بتا دی ہے، صاف واضح طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے، حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم ایک ہندو برہمن ہے، انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں، اس باتوں پہ کان نہیں دھرنا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا۔ پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی، جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے، اس کو بیان کیجیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے۔ اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے، یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھ دی ہیں، تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں، اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں، ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں۔ اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیولی آپ سوچا کریں، ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا، ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے۔ راستہ چل دے کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں، پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک پاگل کی بات تھی، پاگل ہواؤں میں صدائے بازگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اپنا کام کر۔ جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں، میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں، تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں، آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں، عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں، سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دیں، اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں، اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دیں۔ وہ 5 گالی دے گا، 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی، ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی، ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا۔ سرکار کون آپ کا نام ہٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے۔ تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے، روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجئے۔ جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے، اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس کیمسٹری بائیولوجی کچھ بھی پڑھیں، ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے، اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے، اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے؟ ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا؟ اب ان کی آخری اولاد، ان کا بیٹا انتقال کر گیا، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے، لیکن اب چونکہ ہر
باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے، ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا؟ کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا مر گیا، اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا، بیٹا ہی نہیں رہا، تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور حضور کا یہی اب طر امتیاز یہی رہا، سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے، ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے۔ لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا، آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا۔ لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہا کافروں نے؟ جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا، سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں آپ نے دل نہیں لگایا۔ بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی، اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا، اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا۔ کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی، راستے ہی میں سو گئے۔ جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے، پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا، اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے۔ پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی، ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا۔ جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی، شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمبر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے۔ حضور کا بچپن، حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی۔ سرکار بازار جاتے تھے، اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا، ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے۔ اگر کوئی باہر چلا گیا، ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے۔ اس طرح سے حضور کا بچپن، حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس، انکمپیریبل، یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو، تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو، تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈال رہے ہو، تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو، کبھی حضور نے، چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا، آپ کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ خاندان قریش میں آپ کا خاندان سب سے لاجواب، آپ کے ماں باپ کی چھوی سب سے لاجواب، اللہ نے ہر اعتبار سے لاجواب محبوب کو بنایا،
ہے. پوری دنیا میں سب سے لاجواب خطہ عرب کا ہے. اللہ نے محبوب کے لیے عرب کو چنا. عرب میں سب سے زیادہ لاجواب خطہ وہ ام القری مکے کا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے مکہ کو چنا. پورے مکے میں جتنے قبیلے آباد ہیں سب میں لاجواب قبیلہ قریش ہے. حضور نے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان قریش کو چنا. قریش میں جتنے بھی برانچے جتنی بھی شاخیں ہیں ساری شاخوں میں عبد المطلب کی شاخ سب سے لاجواب. بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے. ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ مہذب جو خوبصورت ترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا. اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، سب سے زیادہ دادی حال نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے. اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربها. حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی حدیث جبرائیل امین کے قول کو اعلیٰ حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا. حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے. وہ کیا بیان کرتے وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ. ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے. سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے، لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. جناب انس 10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا. اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا، آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا، آپ کو دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا، حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی میں نے کوئی ریشم کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا. جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں، 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا. جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو. یہ ہمارا اخلاق ہے. مگر جناب انس کیا کہتے ہیں میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا. اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے، لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا. ہاؤ لافٹینس از دا morality of the holy prophet. وہ کہتے ہیں انس lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word اف. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب، ایک طرف اخلاق لاجواب، ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب، ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا، تجارت کر کے مال کمانا، لوگوں کو قرض دینا، بیماروں کا علاج کروانا، سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا، یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، اس پڑوسی کو قرضہ دینا. پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے، وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے. تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی. جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا ان کے بیٹے کا انتقال ہوا مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. کیا کہا کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ I have been sent to complete morality.
मॉरलिटी, मैं अखलाक को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। अखलाक क्या है? सैयदा आयशा कहती हैं काना खुलुकुल कुरान, मुस्तफ़ा का अखलाक कुरान है। यानी इधर कुरान पढ़ें थ्योरी में, आप प्रैक्टिकल में कुरान पाक को देखें, मुस्तफ़ा की जिंदगी देख लें। सरकार दो जहां का अखलाक इतना बुलंद था कि जो आपको पत्थरों से लहू लहान कर दिया, आपने उसके साथ भी हुस्न सुलूक को नहीं छोड़ा। लेकिन इन लोगों ने क्या सुलूक किया? हुजूर का बेटा इंतकाल किया तो क्या बोला कि अब इनकी नस्ल कट गई, कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। ये बदला दिया लोगों ने, इनकी नस्ल कट गई, ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका चर्चा ना होगा। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उदासी को देखते हुए जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ मेरे हबीब उदास है, उसकी मायूसी दूर कर दे कि एक बेटा का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यानी जो सूरत देखने में सबसे छोटी है, 3 आयतों पर मुश्तमल, ये आयत है कुरान की, ये कलाम है खुदा का, मगर यह तारीफ है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। सरकार की अजमत इस तरह बयान कर रही है आयत करीमा कि इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने कहा ए हबीब आप गमगीन क्यों है, आप मायूस क्यों है? इन लोगों ने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आप अबतर हो गए, आपका नाम लेने वाला अब कोई नहीं रह जाएगा। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा खैर जो कभी खत्म न होने वाला है, ऐसी भलाई जिसका सिलसिला हमेशा दराज होता रहेगा। हर आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आता चला जाएगा। मैंने खैर कसीर कौसर आपको अता फरमाया। बस आपका काम है इस्लाम की तबलीग करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, कुर्बानी करते रहिए। आप कभी इनकी बदगोई से आप रंजीदा ना हो। जहां तक सवाल रहा आपकी औलाद के मर जाने का और इनका कहना कि इनका नाम नहीं लिया जाएगा, इनकी नस्लें कट जाएंगी, तो सुन लीजिए, इन्ना शानी अकहुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है इसकी नस्ल कट जाएगी, इनकी नस्ल कट गई। और आपको मैंने वो खैर कसीर अता किया है कि एक आपका बेटा मरा है, आने वाले वक्त में कई हजार करोड़ आपके रूहानी बेटे होंगे जो आपका नाम लेंगे, जो आपका कलमा पढ़ेंगे, आपकी खरबा रूहानी औलाद होगी। तो एक बेटा क्या मरा, अल्लाह ने आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्तफा का वो गुलाम दिया है जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया में 200 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। पता ये चला कि हर आने वाला वक्त मुस्तफा की अजमत का चर्चा होता जा रहा है, उनकी रूहानी नस्लें बढ़ती चली जा रही है। पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मन ने कहा कि हम मार देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इनकी तादाद आगे बढ़ने नहीं देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। दुश्मन ने कहा कि मैं इस्लाम को बढ़ने नहीं दूंगा, 400 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और आज की तारीख में, आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को बढ़ने नहीं दूंगा, इनकी मस्जिदें, इनके मदरसों को मैं मिटा दूंगा। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाले ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद तौसीफ, ये कौन है? ये मोहम्मद अरबी की रूहानी औलाद, ये मोहम्मद अरबी के कलमा पढ़ने वाले उनके गुलाम है। तो एक को बेटा मरा था तो काफिरों ने मजाक उड़ाया, आपकी नस्ल कट गई। तो अल्लाह ने एक तरफ तो आपकी बेटी फातिमा ज़हरा से लाखों करोड़ों सादात का सिलसिला जारी फरमा दिया कि आपकी खूनी औलाद है जो क़यामत तक जारी रहेगी, और दूसरी तरफ एक रूहानी मानवी औलाद है, एक रूहानी औलाद आपका कलमा पढ़ने वाला। नबी अपनी उम्मत के बाप के मुकाबिल होते हैं, औलाद और उनके कलमा पढ़ने वाली उम्मत उनकी औलाद के दर्जे में होती है। तो नबी ये मोहतरम के क़यामत तक खरबों औलाद, रूहानी औलाद, कलमा पढ़ने वाले गुलामों की शक्ल में। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसने कहा था कि आपकी नस्ल कट गई, आज अबू जहल की कोई औलाद नहीं है, उतबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, शैबा की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, अबू लहब की नस्ल का एक बच्चा नहीं है, मगर मुस्तफा जाने रहमत की खूनी नस्ल का लाखों सैयद दुनिया में मौजूद है। और हमारे आप जैसे रूहानी औलाद उनकी खरबों की तादाद में दुनिया में मौजूद है। इसलिए आने वाला वक्त मायूसी का नहीं है, वक्त गुजरता जाएगा, मुस्तफा की अजमत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहेगा। इन्ना आतैना कल कौसर
فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی، کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی، کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی۔ اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی، مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، یہ وصف ہے مصطفیٰ کی۔ آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا ایک پاگل، یہ تاریخ پرانی رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے، حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے۔ حضور کہتے تھے چلو، الرحیل کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے۔ یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے، جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا، سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے، وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا۔ سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا، اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے، اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا، سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی پنچایتی نہیں، آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی، مگر کوئی پنچایتی نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے، اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے، پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے، صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا، تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے، تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے اب تمہارے ہاں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے، وہ ایک بار سلام نہیں کیا ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں، وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں۔ نہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں، آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں، ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے، ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے، آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، بالکل کان بند کر لیں، ورنہ کس سے آپ لڑیں گے۔ اخلاق کا تقاضا یہی ہے، لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے، رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے۔ آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں، 100 سال کی دشمنی، 50 سال کی دشمنی، دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے۔ یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا۔ نہیں، یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے۔ یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے۔ حضور کہتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو، جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو۔ نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کروں، نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں، نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں۔ نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے۔ نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے، میں کیوں ان کو سلام کروں؟ نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا، سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا۔ مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں۔ میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے، ماڈل ایسا ہے، نمونہ ایسا ہے، پتی ایسی ہے، پھول ایسا ہے، صرف یہ کہہ کے مت رہنا، بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا، جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا، تعریف بھی کرنا، توصیف بھی کرنا، مگر یہ ایک حصہ ہے، ایک زبردست حصہ ہے ان کی
उनकी पैरवी करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनकी बातों को मानना। तो हुजूर ने को अल्लाह ने क्या कहा, मुता बना के भेजा है, जिनकी इताअत की जाए वह मुता है, उनकी जिनकी पैरवी की जाए। सरकार दो जहां के ताल्लुक से दर्जनों आयतों में है, पैरवी करो इनकी। वमन युतिइर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्या मतलब, जिसने अल्लाह के रसूल की माना उसने अल्लाह की माना। अल्लाह की रसूल पाक की मानना का मतलब अल्लाह की बात मानना। तो अल्लाह के रसूल की बात मानने का मतलब यही है। हुजूर क्या कहते हैं, आका फरमाते हैं सिल मन कताक, जो तुझसे जुड़े कटना चाहे तुम उससे जुड़ने की कोशिश करो। तो आका फरमाते, आका हमारे लिए मॉडल है। तो जब लगे दिल में कि मैं शेखुल हदीस हूं, ये मुंशी जी है, लगे कि मैं अमीर हूं, ये गरीब है, लगे कि मैं शौहर हूं, ये बीवी है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, कैसे सलाम करूं? नफ्स की मानेंगे तो फिर आप मगरूर हो जाएंगे। लेकिन जहां मुस्तफा को सामने ले आए कि मेरे पैगंबर आजम अपनी बीवी को सलाम करते थे, सरकार अपने छोटों को सलाम करते थे, सरकार सलाम में इस कदर पहल करते थे कि दूसरों को मौका नहीं मिलता था कि वो सलाम करे। तो नफ्स की मानेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी, मुस्तफा की मानेंगे तो गुरूर छटेगा, खाकसारी बढ़ जाएगी, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, दूरियां घट जाएंगी। इसलिए हमेशा मुस्तफा को सामने रखा है। शादी ब्याह, अकीका, खतना, तीजा, 40वां, सब हर काम में नबी मोहतरम सामने रहे। नफ्स नहीं रहे, शैतान नहीं रहे, दुनिया नहीं रहे, रिश्तेदार नहीं रहे, फिल्मी कल्चर नहीं रहे, क्रिकेट का कल्चर नहीं रहे, हिंदुआना रस्मो रिवाज नहीं रहे। वो अपने बेटे का बर्थडे मनाया है तो हम भी मनाएंगे, नहीं नहीं, मुंह समाज को नहीं देखना है, मुंह नहीं देखना है। वो अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में कव्वाली मनाया है तो हम भी कव्वाल को बोला कि कव्वाली करवाएंगे। वो अपने बच्चे की पैदाइश पे किसी मीरासी, किसी पमरिया, किसी हिजड़ी की डांस करवाया है तो हम भी करवाएंगे। समाज को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे, समाज को देखेंगे जलील हो जाएंगे, फिल्म कल्चर को देखेंगे रुस्वा हो जाएंगे। मुस्तफा पे नजर रहे और अपना सारा काम हुजूर के फरमान की रोशनी में हो। जन्नत तो वहां मिलेगी, यहां राहते कल्ब मिलेगी, इत्मीनान कल्ब मिलेगा, यहां मोहब्बतें मिलेंगी, अदावतें घटेंगी, यहां फरहत भरी जिंदगी मिलेगी। अगर अल्लाह ने चाहा मुस्तफा की गुलामी की वजह से हुकूमत मिलेगी, सल्तनत मिलेगी, राहत मिलेगी। वो नहीं कामयाब होगा जो किसी बंदर के सामने सर झुकाता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो छुछंदर को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो कभी कीचड़ को खुदा कहता हो, वो कभी कामयाब ना होगा जो किसी सांप को खुदा कहता हो। इसलिए एक कौम मुस्लिम, जो कुछ भी आजमाइश है दुनिया में, ये हमारी बदअमली की सजा है। आज मेरी मस्जिदें वीरान है, मेरी खानका वीरान है, मेरे जलसे वीरान है, मेरे मदरसे वीरान है, सब ये सारी जगह आबाद करने की थी, हमने उनको वीरान कर दिया। शराब की भट्टी वीरान करनी थी, हमने उसको आबाद कर दिया। फिल्म का हाल वीरान करने का था, हमने पैसा देके 3 घंटा अपना टाइम देकर हमने अपनी आंखों को ज़िना के लज्जत से साथ काम किया है। हमने सिनेमा हाल आबाद किया, शराब की भट्टी हमने आबाद की, नाच गाने की महफिलें हमने आबाद की। तो आप क्या चाहते हैं, जिए शैतान की तरह और फिर हुकूमत हिंद मिल जाए, हुकूमत अमेरिका मिल जाए, हुकूमत चाइना मिल जाए, हुकूमत जापान मिल जाए, यानी हम जिए शैतान की तरह और जो दुआ करे रहमान कबूल कर ले? ऐसा नहीं होता है कि जाए पूरब और काबा पहुंच जाए। यहां कानून वही है कि तू मुस्तफा की गुलामी कर, फिर बादशाहत तेरा इंतजार कर रही है, सल्तनत तेरा इंतजार कर रही है, हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है। इस तू जियो मुस्तफा के गुलाम की तरह, तुम्हें अल्लाह इमामत देगा, अल्लाह तुम्हें खिलाफत दे देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत वहां देगा, दुनिया की क़यादत करने का मौका यहां अता फरमाएगा। शैतान की तरह जी के दुआ की कबूलियत की तमन्ना करना यह अबस है। और जियो औलिया सालिहीन की तरह, जियो गुनहगारों गुनाहों से बचकर नेकों की तरह, हाथ नहीं भी उठाएगा तो फिर तुम्हारी मदद को आसमान से फरिश्ते आएंगे, तुम्हें जिल्लत मुश्किल से बचाने के लिए नेक लोगों की रूहें आएंगी। डॉक्टर इकबाल की ज़बानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बताओ तेरी क्या खुशनुदी है, तू क्या चाहता है। तकदीर में जो लिखा है तो लिखा है, तकदीर तो लिखने वाला अल्लाह है, तकदीर को मिटाने वाला भी अल्लाह है। लेकिन अपने आप को तो इतना बुलंद कर ले, इस कदर मुस्तफा की गुलामी में अपने आप को ढाल ले, गुलामी के साँचे में। इधर दिल में ख्याल आए, उधर तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इधर हाथ भी ना उठने पाए, जो तू चाहता है अल्लाह वो सारी नेमतें तुझको अता फरमा दे। अब मैं मत पूछें कि अल्लाह कहाँ है, बल्कि गरीबान में झांक के देखें कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं।
آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے؟ آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے؟ حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے؟ If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے، ہندوستان کا 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے، اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا؟ اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے، ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی میں اپنے پرابلمز کا حل کرنا چاہے، برنارڈ شاہ کہتا ہے ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے، ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی، مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ، انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ۔ جو بھی انسان مصطفیٰ کے نیترتو میں مارگدرشن میں پناہ لے گا، بھلے ہی کوئی کافر ہو، جنت وہاں نہیں ملے گی، مگر دنیا کا پروگریس، دنیا کی ترقی اس کو ملے گی، چونکہ مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ اگر کافر مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرے، سنجیدگی سے، محنت سے، جد و جہد سے، صبر سے کام لے، تو جاپان جیسا تباہ شدہ ملک وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن جائے۔ اگر نبی کا غلام جد و جہد مسلسل اسٹرگل سے کام لے تو جنت تو وہاں ملے گی، ترقی یہاں ملے گی، مالی مدد یہاں ملے گی، کیونکہ جو دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے گا وہ بھکاری نہیں بنے گا، وہ محتاج نہیں رہے گا، جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا، منتظر رہے گا آسمان سے خزانہ اتر جائے، زمین سے کوئی خزانے کی ہانڈی نکل جائے، نہ کبھی ہانڈی نکلنے والی ہے نہ خزانہ اترنے والا ہے، یہ ساری زندگی بھکاری بن کے رہے گا، ایک ایک پیسے کو ترستا رہے گا۔ دنیا کی خوشحالی کے لیے بھی مصطفیٰ کے پیغام عمل کو اپنانا ہوگا۔ سرکار دو جہاں نے جو جہد مسلسل کا میسج دیا ہے، بیکاری سے بچنے کا، محنت کرنے کا، لگن شیلتا کا، جد و جہد کا، پنکچویلٹی کا، آنیسٹی کا، ایمانداری کا، اگر قوم مسلم اس پر عمل کرے تو جاپان پیچھے رہے گا، مصطفیٰ کا غلام سب سے آگے ہو جائے گا۔ مسلمان اگر اس پر عمل کرے تو جنت بھی ملے گی، دنیا کی خوشحالی بھی ملے گی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ کا بیج کھیت میں ڈالے ہی نہیں اور تمنا کرے کہ صاحب مکئی کی فصل اپج کے میرے گھر میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سمندر کی سطح پہ مکان نہیں بنتا ہے، ہواؤں میں محل تعمیر نہیں ہوتا ہے، صرف تمنا کرنے سے اور مزارات پہ بیٹھ کر مرادیں مانگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسئلے کا حل جد و جہد سے، مسئلے کا حل اسٹرگل سے، مسئلے کا حل محنت سے، مسئلے کا حل سنجیدگی سے، مسئلے کا حل علم سے، مسئلے کا حل علم پر عمل سے، مسئلے کا حل اس پر ہے احساس کمتری میں شکار ہونے کا نہیں، بلکہ مصیبتوں کی کیچڑ میں لت پت ہونے کے بعد وہاں سے امید کی کرن لے کے اٹھنے کا ہے۔ جاپان میں ایک شخص انگریز گیا، وہاں 10 سال تک جاپانی زبان سیکھنے کے بعد انہوں نے وہاں کی قوم سے تجربات حاصل کیے، ایک کتاب لکھی دا اسٹوری آف جاپان، جاپان کی کہانی۔ اس میں ایک پیراگراف اس نے لکھا ہے، جس نے ہوائی جہاز دیا ہے، جس نے مائکروفون دیا ہے، جس نے کمپیوٹر دیا ہے، جس نے ٹرین دیا ہے، یعنی یہ سارے سامان 7 سمندر پار کے یہود اور نصارہ، یہ وہاں ان کی زمین سے ساری چیزیں آئی ہیں۔ ہوائی جہاز دینے والی زمین سے اٹھنے والا ایک شخص جاپان جا کے جاپانی قوم کا مشاہدہ کر رہا ہے، پھر ایک کتاب لکھتا ہے دا اسٹوری آف جاپان، اس میں لکھتا ہے یہ جاپانی قوم کو اسپریٹ کہاں سے ملی ترقی کرنے کی۔ آج ساری دنیا میں میڈ ان جاپان کا سامان ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، یہ پورے ورلڈ میں سامان چھایا ہے۔ کہا کہ جاپانی کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا، اتنا کریج کہاں سے ملا، اتنی ہمت کہاں سے ملی؟ کہا کہ جاپانیوں نے مصیبتوں سے حوصلہ سیکھا ہے۔ 1923 میں ایک زبردست زلزلہ جاپان میں آیا تھا، شہر کا شہر اجڑ گیا، شہر کا شہر اجڑ گیا، بال بچے ختم ہو گئے، شہر ندی نالے میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ ماتم کرنے کے لیے نہیں بچے رہے، جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ سینہ کوبی کرنے کے لیے نہیں کھڑے رہے کہ اب ہمارے بال بچے ختم ہو گئے، ہمارا شہر اجڑ گیا، اب ہم کیا کریں گے دنیا میں جی کر کے، چلو پھانسی کے پندے پہ لٹک جاتے ہیں۔ نہیں، آج جاپان امریکہ کی منڈیوں میں چھایا ہے، آج جاپان ہندوستان کے مارکیٹ میں چھایا ہے، اس کا مال سب سے زیادہ زبردست اور پھر سب سے زیادہ قیمتی بھی، سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے۔ میڈ ان جاپان، چاہے سونی کمپنی ہو یا کیا کمپنی کی کاریں ہو، بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جاپان کے لگے ہوئے کوریا، جاپان سے سٹے
हुए चाइना से वो सारा सामान बन, जापान जो तबाहशुदा मुल्क, क्या कहा 1923 में खतरनाक जलजला आया, करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई, लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे, जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था, अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था। दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर, जो मैंने टोक्यो जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया, जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, यह दोनों शहर तबाह हो बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से, वह लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया। बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौन से लोग सीख ले। एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने ये कहा था, हुजूर की ये बोली है, जब आप निकले मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की रात में और गारे सोर में गए, 3 दिन क़याम किया, जब मक्का के लोगों ने पीछा किया, इस कदर करीब पहुंच गए गार के, सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर अब क्या होगा, यह लोग तो इतना करीब पहुंच गए हैं कि निगाह सिर्फ नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। यानी इस कदर बुलंदी पे पहुंच गए, हम गार में हैं, वह सिर्फ आंख नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। अब क्या करें, सिद्दीक अकबर घबरा गए। मुस्तफा ने क्या कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह पर मजबूत एतमाद था तो अल्लाह ने कबूतर के जरिए, कबूतर के जरिए, अल्लाह ने जाली के जरिए उन काफिरों के दिल में बात डाल दी। यहां कोई गया होता या मकड़ी की जाली ना होती, कबूतर का अंडा ना होता, वह लोग वापस हो गए। अल्लाह पर मजबूत एतमाद बंदे को मुश्किलों से निकलने का रास्ता दे देता है, बंदों को मुश्किलों से निकलने का रास्ता देता है। इस संकट की घड़ी में न औरत की तरह सीना नोचना है, न सर के बाल नोचना है, न साहब काफिरों के रंग में रंग जाना है, न फिल्में देखना है, न अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के नशे में काफिर बना देना है। नहीं, इस संकट की घड़ी में मजबूती से अल्लाह पर यकीन रखना है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है, अपने बाल बच्चों की घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला देना है। फिर कहना है तुम्हारे पास जितनी तलवार है तू चला, तू बम गिरा, तेरा बम थक जाएगा मगर मेरे इश्क की दीवार टूट नहीं पाएगी। तुमने अगर इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। ये वक्त नाचने का नहीं है, ये वक्त गाने का नहीं है, ये वक्त 1 करोड़ की शादी का नहीं है, ये वक्त हौसले का है, ये वक्त स्ट्रगल का है, ये वक्त जद्दोजहद का है, ये वक्त मुस्तफ़ा की सुन्नतों की पैरवी का है, ये वक्त मस्जिदों के आबाद करने का है, ये वक्त अजान की आवाज़ सुनने के बाद सोने का नहीं है, ये वक्त जागने का है। मुसीबतें
توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے صبر سے آج ترقی کری ہے۔ ہمارے مذہب میں تو ہر قدم قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ساری کوالٹی موجود ہیں۔ اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا، مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔